Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 281. 22nd of October 1995. Wise in Baitul Khayal at Lake Barnaby Jamaat Khana of Vancouver. Ya Ali Madad. Allahumma salli ala Muhammad al-Mustafa wa ali Muhammad al-Mustafa ila qiyamah. یعنی میں یہ درود پڑھتا ہوں کہ اے مولا، یہ جو درود میں نے پڑھا ہے قیامت تک پڑھتا رہوں، اتنا ثواب دے. عبدو سب اوگن تجو تروینی ناو حد ناد بجاو عبدو سب اوگن تجو تروینی ناو حد ناد بجاو کہ پیر شمس جیوتا مریے تو عورت جنم نہ پاو، عبدو عورت جنم نہ پاو، عبدو تے جوگی جگ ماں ہے. جا کے من دوجارے نہیں عبدو تے جوگی جگما ہے. سلامت مولانا حضرت امام پہ صلوات کرو. اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. زندہ رہو. نور کا وقت ہے. یہ وہ وقت ہے کہ میجورٹی لوگ سوئے ہوتے ہیں. اب تو 5:45 بجتے ہیں، لیکن 2 بجے سے سورج ظاہر ہونے سے 1.5 گھنٹہ پہلے تک سمر کے ٹائم کے اندر بھی یہی سسٹم ہے. جبکہ سورج 4:30 بجے نکل آتا ہے. ہم گھڑیال کے پیچھے نہیں چلتے، ٹائم کے پیچھے چلتے ہیں، لیکن ہمارے ملک کی، ہماری کنٹری کی جیوگرافیکل سچویشن ایسی ہے کہ سمر کے اندر 16 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، 8 گھنٹے کی رات ہوتی ہے. ونٹر کے اندر اوندا ہوتا ہے، 8 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، 16 گھنٹے کی رات ہوتی ہے. یہ جو نور کا وقت ہے جو امام نے ہمیں فرمان فرمایا کہ 4 اور 5 بجے کے بیچ میں تم اٹھو، تو ہمارا جو دھیے اور ایم ہے وہ بٹوین 4 and 5 ہے. یہ نور کا وقت ایسا ہے کہ جو ساری رات نہیں سوتا اس کو 4 بجے نیند آ جاتی ہے. اور یہ 4, 5, 6 بجے تک کی جو نیند ہے اتنی اچھی گہری نیند ہوتی ہے کہ اس میں سے نیند کو چھوڑ کے عبادت کے لیے اٹھنا یا جماعت خانے آنا بڑی ہمت چاہیے. ریئلی بڑی ہمت چاہیے. اور جو لوگ اٹھتے ہیں ان کو میرا سلام. وہ مبارک لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اپنی عاقبت کا خیال ہے. ابھی تھوڑے ٹائم پہلے ہم نے حضرت امام کا فرمان سنا
کہ جب ہم کو برسوں گزر جاتے ہیں اور ہمیں کوئی وہ چیز کہ جو ہم چاہتے ہیں نہیں ملتی، یعنی کہ نور، تو ہم لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ میری عبادت برابر نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا یہ فیلئر نہیں ہے، یہ نراشا کی کوئی چیز نہیں۔ تم اٹھے، عبادت پہ بیٹھے، یہ بذات خود عبادت ہے، یہ عبادت کا ایک بھاگ ہے۔ اب دعوت کیا ہے؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح اندھیرے میں ٹارچ مارو اور کیسے لائٹ ہوتی ہے، ہمارا ایسا خیال ہے کہ ہم کو یکایک اندر لائٹ ملے۔ یہ آشا مت رکھو، کیونکہ خدا تعالیٰ کا جو نور ہے اس کے کئی حساب ہیں، کئی طریقے ہیں، ہزاروں قسم سے وہ اپنے نور کی بخشش دیتا ہے۔ لائٹ بذات خود ایک نور کا ایک حصہ ہے، لائٹ نور ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ مت بھولو دیندارو کہ جو سمجھ ہے، عقل ہے، علم ہے، انٹیلیجنس ہے، انٹلیکٹ ہے، یہ بھی تو نور کے ہی پرتاؤ ہیں۔ عبادت کرتے کرتے کئی برسوں تک انسان کو ایسی عادت پڑ جاتی ہے کہ رات کو کبھی وہ 12 بجے سوئے تو بھی 4 بجے اٹھ بیٹھے، 2 بجے سوئے تو بھی 4 بجے اٹھ بیٹھے۔ کیا یہ کم ہے؟ بہت بڑی ہمت چاہیے، اور یہ ہمت اس کی خوشی کی نشانی ہے، اور اس کی جو خوشی ہے نا وہ بھی تو نور ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے نور کے ہزاروں طریقے ہیں۔ میں کس لائق ہوں؟ کیا میں اس لائق ہوں کہ وہ سیدھی ٹارچ میری آنکھوں میں ڈال دے اور میں بے ہوش ہو جاؤں؟ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ نبی تھے، اور میں اپنی وعظوں میں کہا کرتا ہوں کہ جتنے بھی نبی ہیں، امام ہیں، وہ پاک ہیں، جنم سے پاک ہیں، وہ بالکل انفیلیبل ہیں، بالکل پیور ہیں، اور دنیا کے اندر شریر لینے کے بعد باڈی، فزیکل باڈی کے اندر جب وہ آتے ہیں تو فزیکل باڈی کی جو ویکنیسز ہیں وہ نبیوں اور اماموں اور پیروں کے اوپر بھی لگتی ہیں۔ ان کو چھری مارو تو لوہی نکلتا ہے، وہ بہت کام کرتے ہیں تو تھک جاتے ہیں، ان کو بھی نیند کی ضرورت ہوتی ہے، وہ بھی کھانا کھاتے ہیں۔ باڈی کی جو کچھ بھی نیچرل ضرورتیں ہیں، نیڈز ہیں، وہ تمام نبیوں اور اماموں کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ البتہ تھوڑا فرق ہوتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ نبی یا امام ہیں، وہ آنکھیں بند ہوتی ہیں، سوئے ہوتے ہیں، مگر جاگتے ہوتے ہیں، وہ جاگتے ہوتے ہیں، یوں سوئے ہیں، برین سلیپ کے اندر ہے، ہماری طرح نارمل سلیپ، لیکن وہ کاشس ہوتے ہیں، وہ کئی کئی دن کھانے پینے کے بغیر رہ سکتے ہیں۔ یہ جو سدھیاں ہیں، ان کو ہم سدھی کیوں کہتے ہیں؟ اچیومنٹس۔ یہ اچیومنٹس خدا تعالیٰ کی بخششوں میں ہے، اور یہ جو ہستیاں پاک ہستیاں ہیں، نبی ہیں، امام ہیں، پیر ہیں، یہ پاک ہستیاں یہ نارملی ابو کامن مین کی لیول سے اونچے ہوتے ہیں، ایون فزیکلی اور مینٹلی۔ ان کی نورانی حالت کو جدا چھوڑ دو، لیکن تو بھی یہ اونچے ہوتے ہیں۔ اور اگر دنیا کے اندر یہ کچھ ایسی بات کرتے ہیں کہ ہماری نظر میں ایسا ہوتا ہے کہ بھلا ایسا کیوں کہتے ہیں؟ رسول اکرم کے پاس نبی کریم کے حضور میں کوئی ایک آدمی پھل لے کے فروٹ لے کے آیا، نبی نے وہ فروٹ فرمایا، نبی نے تو یہ میں نے کبھی نہیں دیکھا، حالانکہ یہ وہی نبی ہے کہ جس کے نور سے ساری خدا کی کریشن پیدا ہوئی، ایسا نبی، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ فروٹ کبھی نہیں دیکھا۔ یہ وہی فروٹ ہے کہ جو اس کے نور کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ فروٹ کبھی نہیں دیکھا۔ اب ڈسٹنکشن یہاں کیا ہے؟
نورانی حالت اور فزیکل حالت. ایک بادشاہ ہے، راجا ہے، آٹوکریٹ ہے. وہ کھانا بھی کھاتا ہے، گھر میں بھی بیٹھتا ہے، کپڑے بدلتا ہے، اپنے بھی بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے. وہ بادشاہ ہے صحیح، لیکن تخت کے اوپر بیٹھ کے، تھرون کے اوپر بیٹھ کے اس کا جو مرتبہ ہوتا ہے وہ گھر کے اندر نہیں ہوتا. ایک ڈاکٹر ہے، وہ بازار میں چلا جاتا ہے، سینکڑوں ہزاروں آدمی آمنے سامنے ملتے ہیں، وہ سب کو دیکھتا ہے، اس کو دکھتا ہے کہ یہ آدمی بہت بیمار ہے، لیکن پکڑ کے کھڑا ہو کے نہیں کہتا اے تو بیمار ہے میری کلینک میں آ. وہ ایسا نہیں کرتا ہے. تو نورانی سائیڈ اور ظاہری سائیڈ کے اندر یہ فرق ہے. میں نے یہ سمجھایا اس لیے کہ آپ کو موسیٰ نبی کی بات کا پتہ لگے. موسیٰ علیہ السلام واز کیا کرتے تھے. واز پوری ہو گئی تو ایک شخص نے پوچھا، یا نبی، آپ نے خدا کے لیے ہمیں اتنی باتیں سنائی، آپ نے کبھی خدا کو دیکھا ہے؟ اب یہ تو نبی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام تو رسول تھے، صاحب رسالت تھے. 1,24,000 نبیوں میں خالی 114 رسول تھے. ہر نبی رسول نہیں ہوتا، لیکن جو رسول ہوتا ہے وہ تو نبی ہوتا ہی ہے، تبھی وہ رسول بنتا ہے. اور رسول کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو شریعت میں چینج کرے، اس کے اوپر کتاب نازل ہوتی ہے. صاحب رسالت تھے، خدا کے ساتھ ہم کلام ہوتے تھے، خدا کے ساتھ باتیں کیا کرتے تھے، اور ان کی جو نورانی حالت تھی وہ تو سیکنڈ ٹو گاڈ تھی نا. اب ایک آدمی نے سوال کیا، یا نبی آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ نہ جھوٹ بول سکتے ہیں نہ سچ کہہ سکتے ہیں. سچ کہنے تو وہ آدمی سمجھ نہیں سکتا، کیونکہ اس آدمی کا یہ پوچھنا کہ کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے، تو اس نے اس طرح پوچھا کہ جیسے ہم ایک آدمی دوسرے آدمی کو دیکھتا ہے. لیکن خدا اس طرح نہیں دکھتا. جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہو، اس طرح خدا نہیں دکھتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ خدا کی کوئی شکل، شبیہ، بدن، باڈی وغیرہ کچھ ہے ہی نہیں. یہ آنکھیں جو ظاہر کی آنکھیں ہیں وہ اس کو نہیں دیکھ سکتی. یہ ظاہر کی آنکھیں ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ جو میٹیریل چیزیں ہیں، مگر پھر بھی یہ آنکھیں محتاج ہیں. دینداروں، ہماری یہ جو آنکھیں ہیں یہ محتاج ہیں. آنکھ ایک بھی نہیں دیکھ سکتی جب تک کہ باہر روشنی نہیں ہوئے. اندھیرے میں کچھ نہیں دکھتا. دیکھنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے. آنکھ کا نور بھی ہونا چاہیے، آنکھ میں جو آئی سائٹ ہے وہ ہونی چاہیے، اور باہر کی لائٹ بھی ہونی چاہیے. تو ہمیں دو لائٹوں کی ضرورت ہے ظاہری چیزیں دیکھنے کے لیے. ایک تو آئی سائٹ، یہ بھی لائٹ ہے نا، آنکھ کی لائٹ، آنکھ میں لائٹ ہونی چاہیے، باہر لائٹ ہونی چاہیے تو ہم کو سب کچھ دکھتا ہے. لیکن آنکھ میں لائٹ نہیں اور باہر لائٹ ہے تو کچھ نہیں دکھتا. اور اگر باہر لائٹ نہیں اور آنکھ میں لائٹ ہے تو بھی کچھ نہیں دکھتا. اس سملی کو یاد رکھنا، جو میں آگے آ کے عبادت کے لیے آپ کو واپس میں ریپیٹ کر کے اور طریقے سے کہوں گا کہ آنکھ میں لائٹ چاہیے، باہر بھی لائٹ چاہیے. دونوں لائٹ میں سے ایک ہوئے تو کچھ نہیں دکھتا. تو نبی کریم نے یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا، نہیں، میں نے خدا کو نہیں دیکھا. یہ جو جواب تھا اس آدمی کی کیپیسٹی کے حساب سے تھا، کیونکہ وہ انسان تھا، فزیکل باڈی اور اس لیول کا شخص تھا. تو آپ ہم کو کیسے کہہ سکتے ہیں خدا کو تو آپ نے دیکھا نہیں، تو آپ کیوں ہم کو اس طرح سے خدا تعالیٰ کی باتیں سناتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اچھا میں خدا کو پوچھوں گا. ایوری ویک سیٹرڈے کو موسیٰ علیہ السلام، یہ جو پہاڑ ہے سینائی، ماؤنٹ سینائی، وہ کبھی جل کے مٹ گیا لیکن اس کی جگہ ہے غازہ اسٹرپ جو ہے ایجپٹ کی نارتھ میں اسرائیل کے ساتھ لگا ہوا، اس جگہ یہ ماؤنٹ سینائی تھا. ایوری سیٹرڈے
नबी मूसा माउंट सिनाई पे जाते थे, पहले से 24 घंटे पहले से खाना पीना छोड़ देते थे, फिर वहां जाते थे, न पानी की हाजत न खाने की हाजत, और खुदा से मुलाकात होती थी, खुदा ताला से बातें करते थे। तो अल्लाह ने कहा कि हे मूसा, तुझे कुछ कहना है? कहते परवरदिगार, लोग मुझे पूछते हैं तुमने खुदा को देखा? तो मैं कहता हूं मैंने नहीं देखा, यानी ये जाहिर की बात है। तो खुदा ताला, मैं तुमको देखना चाहता हूं। अब ये डिमांड थी, आंखों की डिमांड थी। मैंने आपको अर्ज की कि जो जाहिर की चीज है वो आंखों की मोहताज है और आंखें उनकी मोहताज है। अल्लाह फरमाया है मूसा, तुम मुझे नहीं देख सकते। मूसा अलैहिस्सलाम चुप हो गए। कहते खुदाया, मुझे लोग पूछते हैं तो मेरी अर्ज है, अपना आप मुझे दिखा। तू अपनी जूतियां उतार। तो जूतियां पहनी हुई थी? नहीं, जूतियां नहीं पहनी हुई थी। वो जब भी खुदा के पास जाते थे, जूतियां नीचे पहाड़ के नीचे छोड़ के ऊपर जाते थे नंगे पांव, तो जूतियां तो नहीं थी। और अल्लाह कहता कि तू जूतियां उतार। क्या खुदा नहीं देखता कि इसकी जूतियां हैं? लेकिन यहां जूतियों से मतलब कुरान शरीफ के अंदर यह किस्सा है जो मैं आपको बयान करता हूं। जूती क्या थी? जूती सबसे नीची चीज है हमारे बॉडी में, और जमीन के साथ रगड़ती है, जमीन के अंदर गंदी मंदी चीजें सब उसके नीचे आती हैं। जूती का मतलब शक, डाउट, कि क्या मैं देख सकूंगा? क्या सचमुच खुदा ऐसा होगा? तो खुदा ने कहा, अब ये जो कुछ भी डायलॉग अल्लाह और मूसा अलैहिस्सलाम के बीच में हो रहा है, वो मूसा के लिए नहीं है, क्योंकि वो नबी होने की वजह से हमारे लिए मैसेज लेके आते हैं। ये डायलॉग मूसा के लिए नहीं, उम्मत के लिए है। जूतियां उतार। या अल्लाह, मैंने उतार दी, मतलब मुझे कोई डाउट नहीं। अच्छा देख मेरी तरफ। अब वहां ओक का ट्री था। ओक, हम ओक की लकड़ी का फर्नीचर बनाते हैं, ये ओक ट्री था। तो खुदा ताला ने कहा कि मेरी तरफ देख। तो ऐसा ऊपर देखने लगा, फरमाया इधर देख मेरी तरफ। जिधर से आवाज आई थी मुंह जरा फिराया तो ओक का जो झाड़ था, ट्री था, वो सारे का सारा नूर से भर गया। इतनी ब्राइट लाइट थी, सारा ट्री, यानी उसका जो स्टेम था, उसकी ब्रांचेस थी, उसके जो वो पत्ते थे, ये सब के सब लीव्स वगैरह इस तरह से हो गए कि जैसे नूर से बनाया हुआ हो गए। और इतनी ब्राइट लाइट थी, जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम ने उसकी तरफ जो निगाह की, फौरन गिर पड़े, बेहोश हो गए। ये जाहिर की आंख इस काबिल नहीं थी कि उसको, उसकी इंटेंसिटी को उठा सके। मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। पता है क्या हुआ? सारा तूर का पहाड़, सारा जो माउंटेन था, वो राख हो गया, कोलसे की तरह काला हो गया। चारकोल नहीं था, लकड़ी का जो चारकोल होता है उसकी डस्ट होती है, लाइट होती है, लाइट ग्रे कलर की होती है लकड़ी की डस्ट, मगर ये तो पत्थर का पहाड़ था। और पत्थर के जो कोलसे आते हैं जिसको हम इंग्लिश में कॉक कहते हैं, वो जब जला तो सुरमे की तरह आंखों में आए। भाइयां सुरमा डालते हैं, हम मर्द भी डालते हैं। सुरमा कैसा काला और पाउडर होता है। ये सारे का सारा पहाड़ आंख की पलक में विद इन ए ट्विंकल ऑफ एन आई वो ब्लैक डस्ट बन गया। आज भी ये डस्ट पड़ी हुई है उधर। बहुत से टूरिस्ट उधर जाते हैं देखने के लिए। मूसा अलैहिस्सलाम नबी थे,
اس کی وجہ سے بچ گئے، ان کو کوئی ایذا نہ ہوئی. اگر اس کی جگہ کوئی اور انسان یا جانور ہوتے تو وہ بھی بالکل دست بن جاتے. محض خدا تعالیٰ کی ایک آنکھ کی پلک جھپکائے جتنی چیز بھی نبی بھی اس کو سہن نہ کر سکے، ہماری کیا طاقت ہے. پھر اس کے بعد تو آپ کی امت کو بہت سی چیزیں سنائی. مجھے یہ بات آپ کو اس لیے کہنی ہے کہ ہمارے سب کی روحانی اور انٹلیکٹ کیپیسٹی جدی جدی ہے. ہماری یہ ابھیلاشا، یہ ہوپ اور ایکسپیکٹیشن کہ عبادت میں ہمیں ٹارچ کی طرح لائٹ ملے گی، نہیں دیندارو، اس کے لائق ہم نہیں ہیں. یہ درجہ نبیوں کا ہے، لیکن خدا چاہے تو دے سکتا ہے. اب ہماری کیپیسٹی کتنی ہے کہ جتنی ہم کو وہ دے گئے. ایک ماں کے 5 7 8 10 بچے ہیں. چھوٹے سے چھوٹا بچہ دودھ پیتا ہے، بیبی ہے 5 6 مہینے کا، دوسرا بچہ 1.5 2 برس کا ہے، تیسرا بچہ 4 5 سال کا ہے. 1 1 برس کے آسرے پہ سب یہ بچوں کی ڈفرینس ہیں. اب وہ بچہ کے جو 6 مہینے کا ہے اور وہ بچہ کے جو 12 سال کا ہے، ان دونوں کی کیپیسٹی میں فرق ہے نا. فزیکل کیپیسٹی میں فرق ہے، مینٹل کیپیسٹی میں فرق ہے، اسپرچل کیپیسٹی میں فرق ہے. اب یہ جو ماں ہے وہ دوسرے کسی بچے کو گوشت کی بوٹی دے رہی ہے تو یہ 6 5 مہینے کا بچہ یہ بھی ہاتھ مارتا ہے. کبھی لے لیتا تو ماں چھین لیتی ہے، پکڑنے تو نہیں دیتی، لیکن کسی وقت ہاتھ مار کے لے لیتا ہے تو ماں چھین لیتی ہے. ماں کا کام تو دینا ہے نا، لیکن چھین کیوں لیتی ہے کہ بھائی تیرے پیٹ کی کہ یہ کنڈیشن نہیں کہ تم یہ گوشت کی بوٹی کھا سکے. ماں چھین لیتی ہے. وہ روتا ہے تو پیار کر کے سمجھا لیتی ہے، لیکن اس بچے کو گوشت کی بوٹی نہیں دیتی. کیا ہم بیت الخیال میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری کنڈیشن 6 مہینے کے بچے کی ہے کہ جو گوشت مانگتا ہے اور ماں چھین لیتی ہے؟ یا ہماری یہ کنڈیشن ہے کہ دانت وغیرہ سب سلامت ہو گئے، 7 8 برس کی عمر ہو گئی تو ماں ڈھونڈ کے بوٹیاں اس کی پلیٹ میں ڈالتی ہے، کھا بیٹا کھا. اس کے ہاتھ سے چھین رہی ہے، اس کو کھلا رہی ہے. کیا ماں اس کی فیور کرتی ہے، اس کی دشمن ہے؟ ہمارا حال ایسا ہی ہے دیندار ہے. وہ روحانی ماں ہمیں بہت پیار کرتی ہے. خدا جیسا پیار ہمیں کوئی نہیں کر سکتا. ہم جب اپنی نیند کو سونے سے پہلے یہ نیت کر کے سوتے ہیں کہ صبح اٹھ کے مجھے عبادت کرنی ہے، اس وقت سے آپ کی عبادت لکھی گئی اور ہر سیکنڈ آپ کی عبادت 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 لکھی گئی. اور جب آپ صبح اٹھتے ہو تو وہ زیادہ عبادت ہوتی ہے. اب ہم عبادت میں بیٹھے ہیں. میں عرض کرتا ہوں کہ اس سمیلی کو ضرور سمجھو کہ میری کیپیسٹی کیا ہے. ماں کیوں مجھے بوٹی نہیں دیتی گوشت کی؟ لائق بنو، دھیرج رکھو. جب یہ دانت آ جائیں گے، داڑیں اگ آئیں گی تو ماں آپ کو چاہ کے بلا کے ڈھونڈ کے اپنی پلیٹ میں بوٹی ڈال دے گی. کیا ہم اس قابل ہو گئے کہ ہم گوشت کھا سکیں؟ صبح کی جو عبادت ہے دیندارو، ویری سیریس میٹر. سیریس میٹر. اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر انٹلیکٹ چاہیے، عقل چاہیے سمجھنے کے لیے. جیسے میں آپ کے پاس عرض کر رہا ہوں، میری کیپیسٹی کیا؟ اپنی اس روحانی کیپیسٹی کو بڑھاؤ. دانت اگنے چاہیے، داڑیں آنی چاہیے، اور ہمارا جو اسٹمک ہے وہ بھی اس لائق بن جائے کہ وہ گوشت کھاوے تو ہضم ہو سکے. نہیں تو کبھی ہضم نہیں ہو سکا تو تکلیف ہوتی ہے، پیٹ میں دکھ آتا ہے. اپنی کیپیسٹی بڑھانی چاہیے. عبادت کرنے کی کیپیسٹی بڑھاؤ اور عبادت کو ہضم کرنے کی کیپیسٹی بڑھانی چاہیے. اس کے لیے
میں نے پھر شمس ماں باپ کا یہ پاٹھ بولا کہ سب اوگن تجو. صرف یہ ایک لیٹی چار لیٹی کا چار کڑی کا یہ پاٹھ ہے، باقی تو ورانی ہے، لیکن یہ ایک ہی لیٹی کافی ہے. سب اوگن تجو. تو کیا ہوگا؟ پیور ہو جائیں گے. جب ہی اوگن نکل گئے تو باقی تو گن رہا نا، کیپیسٹی بڑھ جائے گی. اوگن ہے وہ بیماری ہے. بیماری سے شریر کے جتنے بھی آرگنز ہیں ویک ہو جاتے ہیں. جب یہ بیماری آتی ہے تو بھوک مٹ جاتی ہے، بھوک نہیں لگتی. کھاتا ہے تو ہضم نہیں ہوتا، کیونکہ بیماری کی وجہ سے جو لیور ہے اس کو بھی بیماری کا اثر ہوا ہے. بخار ہے، فیور ہے، تو لیور جو ہے اس کی فنکشن ویک ہو گئی ہے. اگر ہم پیٹ میں کھانا ڈالتے ہیں تو اس کو ہضم کرنے کے لیے لیور میں سے لگ بھگ سارے دن کے اندر ملاؤ تو 1/4 یعنی 2 پوائنٹ جتنا 1/4 گیلن یہ بائل ہمارا لیور روز بنا کے اسٹمک میں ڈالتا ہے. بائل جو ہے نا وہ یلوش کلر کے ہوتے ہیں، براؤنش یلو، اور ایسا خراب ایسڈ ہے، اس کا باس بھی اس کی بہت خراب ہے اور سخت ایسیڈک ہے. سلفورک ایسڈ جو کار کی بیٹریوں میں ڈالتے ہیں، آدمی اس میں کبھی ایسا انگلی ڈال دے گا تو وہ جلنے لگے گی. اگر ودن سیکنڈ پانی سے دھو نہیں سکو گے تو یہ انگلی ایکچولی گل جائے گی، میلٹ ہو جائے گی. سلفورک ایسڈ اتنی پاورفل چیز ہے. چمڑی میں ڈال دو، ودن اے منٹ وہ چمڑی کی 7 لیئرز میں اندر گھس جاتی ہے. لیکن یہ جو بائلز بنتے ہیں یہ سلفورک ایسڈ سے زیادہ قاتل ہے. اور اتنی پاسبل ایسڈ ہمارے بدن کے اندر چل رہی ہے ہمیں معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے اسٹمک کی خدا نے لائننگ ایسی بنائی ہے کہ اتنا خراب ایسڈ بھی اس لائننگ کو خراب نہیں کرتا، سوا کہ جب یہ السر ہوتا ہے تو یہ بائلز انسان کو دکھتے ہیں. ایسڈ ہے نا، تو بائلز جو ہیں وہ نہیں بنتے، کھانا ہضم نہیں ہوتا. بالکل اسی طرح سے اگر ہمارے روحانی سائڈ میں بیماری ہے، فیور ہے، تو ہمارے روحانی، ہمارے جیسا یہ شریر ہے، فزیکل باڈی ہے، لیکن اس کے اندر ایک روحانی باڈی بھی ہے. ہم اس کو نارملی ایتھرک باڈی کہتے ہیں. تو یہ جو ایتھرک باڈی ہماری باڈی کے اندر ہے اس میں روحانی چیزیں ہیں. جب انسان کی روحانی بیماری ہوتی ہے تو مغز سے لے کے پاؤں تک تمام چیزیں ویک ہو جاتی ہیں، اور یہ بدیاں، برائیاں، برے خیال، گناہ کے کام، یہ چیزیں انسان کو اسپرچولی بیمار بنا دیتی ہیں. تو جب ہمارے اندر باہر کا شریر بہت اچھا ہے، لیکن وہ جو روحانی شریر ہے وہ ایسٹرل باڈی یا ایتھرک باڈی جب وہ بیمار پڑتی ہے تو بھلے ظاہر کی باڈی بہت اچھی ہے لیکن اندر روح بیمار ہے. اس کے اندر ہضم کی شکتی نہیں، اس کے اندر ٹالرنس نہیں، پیشنس نہیں، دیا نہیں، اس کے اندر خدا تعالیٰ کے حضور میں ہمبل بننا، ہیوملٹی نہیں. وہ تمام گن، وہ تمام صفتیں کہ جو روح کے ساتھ، روحانی زندگی کے ساتھ سبند رکھتی ہیں، وہ سب کی سب بیمار ہو گئی ہیں. باہر کا شریر کھاؤ پیو موٹا تازہ ہوتا ہے، لیکن وہ روحانی شریر بیمار ہے. یہ رشی منی، یہ عابد لوگ، صوفی لوگ جو خدا تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں، ہم نے بہت دفعہ ایسا دیکھا ہے، بالکل فریل باڈی ہوتی ہے، پھونک مارو تو باڈی اڑ جاوے ایسی ہوتی ہے، لیکن اندر اسپرچل باڈی بڑی پاورفل ہوتی ہے. ابھی پیر شمس ماں باپ کا یہ کہنا کہ سب اوگن تو جو وہ اوگن کے جو روحانی سائڈ کو ویک کر دیتے ہیں، حقیقت میں وہ ہماری باڈی کو بھی ویک کر دیتے ہیں. وہ آدمی کے جو سخت غصے والا ہے، کرودھی ہے، ہمارے پیروں نے 5 چیزوں سے منع کیا ہے. 4 پہاڑوں نے 5 نوارو،
5 چیزیں جو ہیں ان کو چھوڑ دینا چاہیے. اور پیر شمس ماں باپ اور پیر صدر الدین ماں باپ اور پیر حسن کبیر الدین ماں باپ انہوں نے ہمیں اور بھی ہمارے دوسرے پیروں نے ان چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں نا یہ 5 نہیں سمجھنا, ان کے پیچھے لشکر ہے. پیر صدر جی تو کہتے ہیں کہ 5 نہ 25 لکشم. یہ جو 5 ہیں کام, کروھ, لوبھ, موہ, مد. کام ایک سیکس, کارنل ڈیزائر آدمی کی. اور آج کی اس دنیا کے اندر خصوصاً یہ نارتھ سائڈ ویسٹرن کنٹری کے اندر, نارتھ امریکہ کے اندر ٹی وی دیکھتا ہوں تو کبھی کبھی شرم آتی ہے. چھاپے دیکھو, میگزینس دیکھو, گند سے بھرے ہوئے ہیں. ہر طرف کام واسنا ہے, کام واسنا ہے. ہم اس وقت ایسی کنڈیشن میں ادھر رہتے ہیں, کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ پیروں نے سچ کہا تھا کہ وکھڑی ویلا میں دل ٹھور نہیں رہتے نہیں, سامیرا جو راک سے تینوج رہتے. یہ وکھڑی ویلا, وکھڑی کہتے ہیں, وکھ مینز پوائزن, سنسکرت میں وش ہے, وش اس کا وکھ بنا گجراتی کے اندر. وکھڑی ویلا ایسا وقت کہ جو ہم کو پوائزن کی طرح مار ڈالتا ہے, برباد کر دیتا ہے, یہ وقت ہے. وکھڑی ویلا میں دل ٹھور نہیں رہتے, دل سلامت نہیں ہے, پھسل جاتا ہے, بدیوں برائیوں گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے. صرف مولا مددگار بنے تبھی دل ٹھکانے رہ گئے. حالانکہ دل کو ٹھکانے کرنے کا راستہ یہی مارگ ہے کہ جو صبح عبادت کرتے ہیں الحمدللہ مولا اس کو اس طرح بچاتا ہے کہ جیسے ایک سکلنگ بیبی کو اس کی ماں اپنے گود میں رکھ کے بچاتی ہے. اس دھنی کے سوا کچھ نہیں اور کوئی نہیں. تو پھر کہتے ہیں کہ یہ جو 5 چیزیں ہیں جو انسان کے کیریکٹر کو برباد کر دیتی ہیں, سیکس ہے, کروھ ہے. کروھ کہتے ہیں نارملی غصہ انسان کی نیچر میں ہے اور یہ کوئی خراب چیز نہیں, لیکن کروھ بہت برا ہے. کروھ کس کو کہتے ہیں؟ انسان جب غصے میں آ جائے تو اس کے دماغ کی وہ لابی کہ جس لابی کی وجہ سے اس کا ایکولیبریم ہے, ایکولیبریم یعنی بیلنس ہے, تو وہ بیلنس ٹوٹ جاتا ہے, بگڑ جاتا ہے اور آدمی کے اندر سے ٹالرنس نکل جاتی ہے. ہیٹ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اس کا ہارٹ بیٹ کرتا ہے اوور 100 ٹائمز اے منٹ, اور برین کو وہ اتنا بلڈ پہنچاتا ہے کہ برین لال ہو جاتا ہے, آنکھیں لال ہو جاتی ہیں, کان سن ہو جاتے ہیں, آدمی کے اندر ایک قسم کی میڈنس آ جاتی ہے, وہ چیزیں توڑ پھوڑ کرتا ہے یا کسی کو مارتا ہے. اس کا نام ہے کروھ. نارمل ڈگری سے زیادہ جب انسان کی ہیٹ بڑھ جاتی ہے, مینٹل ہیٹ جس کو ہم غصہ کہتے ہیں, تو غصہ ایک نارمل چیز ہے. باپ بچے کے اوپر, ماں بچے کے اوپر غصہ کرتی ہے, لیکن وہ اس کی گردن پکڑ کے توڑ نہیں دیتے. لیکن جب انسان کا دماغ بگڑ جاتا ہے, بیلنس چھٹک گیا, تو پھر اس کو وہ اندھا ہو جاتا ہے, اس کو سوچتا نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے. 3 سال ہوئے اسی وینکوور کے اندر, ایک دن پیپر میں پڑھا, میرے اندر سے ہائے نکل گئے. ایک ڈرگ کھانے والی ماں, اس کی کچھ 2.5 سے 3 برس کی لڑکی کچھ جھگڑا کر رہی تھی کوئی چیز کے لیے. اب اس کو جو غصہ آیا تو اپنی خود کی لڑکی کو اٹھا کے واشنگ مشین میں ڈال کے زبردستی بند کر دیا اور واشنگ مشین چلا دی, لڑکی مر گئی. پھر تو وہ پکڑی گئی, کیس ہوا. یہ کروھ کو پاگل پن کہتے ہیں. کرودھی انسان پاگل ہو جاتا ہے, اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جاتا ہے, اس کو کچھ دکھائی نہیں دیتا, اندھا ہو جاتا ہے, بیلنس خراب ہو جاتا ہے, اور وہ آدمی فزیکلی توڑ پھوڑ کرتا ہے. پھر وہ دکھ میں پڑتا ہے, جیل میں جاتا ہے, جو کچھ بھی ہوتا ہے. تو پیروں نے ہمیں ایسی چیزیں بتائی ہیں جس کی وجہ سے ہماری روحانی سائڈ بڑھتی رہے. کام واسنا, سیکشول ارج, کروھ. پھر پایا لوبھ. لوگ کہتے ہیں گریڈ کو. آدمی لوبیا بن جاتا ہے
اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو لوگ یہ ہیں مائزر جس کو انگلش میں کہتے ہیں اسٹنجی، ان کو بخیل کہتے ہیں عربی زبان میں. تو خدا تعالیٰ نے لکھا ہے کہ جو بخیل ہے البخیل عدو اللہ، بخیل خدا کا دشمن ہے. کیونکہ جو مخالف ہے یعنی کنجوس پنا، اس سے بہت سی اچھی چیزیں نہیں ہوتی، وہ بہت سی برائیوں کو کداچ نہیں کرتا مگر اچھی چیزیں نہیں ہوتی اس کے لوبھ کے کارن سے. اور دوسرا کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کے اندر لوبھ آتا ہے نا، تو لوبھی آدمی جو مائزر ہے وہ سوارتھی بن جاتا ہے، سیلفش بن جاتا ہے. اور سیلفشنس مذہب کے اندر اجازت نہیں ہے. سیلفش بنا مذہب کا دشمن ہے، روحانیت کا دشمن ہے. وہ آدمی خیرات نہیں کر سکتا، وہ آدمی چیریٹی نہیں کر سکتا، وہ آدمی کسی کی مدد نہیں کر سکتا، وہ بھوکے کو کھانا نہیں کھلا سکتا. وہ چیزیں کہ جو روحانی سائیڈ کے اندر ہماری ظاہری باتیں اثر کرتی ہیں وہ سٹنجی آدمی نہیں کر سکتا. پھر ہے موہ. موہ کہتے ہیں ٹیمپٹیشن کو. آدمی بیمار ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کوئی تلی ہوئی چیز نہیں کھانا. اب وہ فیملی کے ساتھ بچوں کے ساتھ بیٹھا ہے اور گرما گرم تلے ہوئے سموسے آئے ہیں. اب دیکھو یہاں موہ کی بات آتی ہے، ٹیمپٹیشن. ایک چھوٹی سی ایگزامپل دے رہا ہوں، ایسی تو ہزاروں ایگزامپل ہو سکتی ہیں. ڈاکٹر نے کہا ہے تلی ہوئی چیز، فرائیڈ چیز نہیں کھانا، لیکن گرم گرم سموسے دیکھ کے بچے کھا رہے ہیں، رہا نہیں گیا، ایک سموسا لے لیا، بس بیمار پڑ گیا. تو جو ٹیمپٹیشن ہے یہ ٹیمپٹیشن انسان کو برباد کرتی ہے. سمجھان کا ٹائم ہے، ادھر ادھر بہت ہوتا ہے. ادھر بڑی بڑی ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں، کانفرنس ہوتی ہیں، ڈانسز ہوتے ہیں، ڈرامے ہوتے ہیں اور اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، عموماً شام کو ہوتی ہیں. میرا بہت دفعہ دل ہوتا ہے کہ کوئی صوفی ادھر آوے، اس کے لیکچر میں میں جاؤں، لیکن جب میں پڑھتا ہوں ٹائم کیا ہے 6:30 سے 8 رکھ دیتا ہوں. میں جماعت خانہ چھوڑ کے اس کو سننے جاؤں، میں نہیں جاتا. لیکن جماعت خانے کی ٹائم کے اوپر ہم جماعت خانہ چھوڑ کے جب ان چیزوں کی طرف جاتے ہیں کہ جو اپوزٹ سائڈ میں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ٹیمپٹڈ ہو گیا، ادھر چلا گیا، گناہ کی طرف چلا گیا، نیکی چھوڑ دی. اب جو روحانی آدمی ہے، جس کو یہ خیال ہے کہ مجھے اپنی روحانی سائڈ اونچی کرنی ہے، جس کی یہ من کے اندر ایکسپیکٹیشن یا امید ہے کہ مجھے خدا تعالیٰ کے نزدیک پہنچنا ہے، مولا مجھے کچھ بخششیں دے دے، مولا مجھ کو کچھ نور دے دے، اس کے لیے یہ چیزیں قربان کرنی پڑیں گی. دو چیزیں نہیں چل سکتی، وہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے، نہیں ہو سکتا. تو یہ جو موہ ہے نا، اس کو ممتا بھی کہتے ہیں. تو پھر ایک جگہ لکھتے ہیں جہاں لگی جب تک مننی مایا ممتا موہ نہ مرے. موہ مایا ممتا اس طرح ہے. جہاں لگی مننی موہ مایا ممتا نہ مرے، کیا لگی پرانی 184 پھیرا کھائے. من کی موہ، ٹیمپٹیشن، مایا یہ بھی ٹیمپٹیشن کی بچی ہے، ممتا یہ بھی ٹیمپٹیشن کی اولاد ہے. تو جب تک یہ چیز نہیں مٹے، مننی موہ مایا ممتا نہ مٹے، کیا لگی پرانی 184 پھیرا کھائے. وہ ادھر ادھر سے گھومتا رہے گا. ایک ایسا آدمی میرے جیسا، میں جب ادھر پہلی دفعہ آیا رہنے کے لیے، گاڑی لی، جگہوں کا تو پتہ نہیں تھا مجھے، رستے کا پتہ نہیں تھا. میں نے ایک میپ لیا، لیکن ایک دفعہ میں ایسا پھنس گیا، آدھے گھنٹے تک گھوم پھر کے ہوں تو پھر میں ادھر ہی آ جاؤں، کیونکہ پتہ نہیں تھا. اس کے لیے انسان ایسا ہی گھومتا رہتا ہے، اپنی منزل پہ نہیں پہنچ سکتا، چکر کھاتا رہتا ہے. تو پھر بھی یہی کہتے ہیں کہ پرانی 184 پھیرا کھائے، ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے، پھر ہر پھر کے ادھر ہی آ جاتا ہے، وہ منزل پہ پہنچ نہیں سکتا. تو یہ جو ٹیمپٹیشن ہے یہ ایک بڑی ظالم چیز ہے ہمارے لیے. اور 5ویں چیز ہے مد. مد کہتے ہیں مغروری کو، مدی پرائڈ، ایگو، میرے جیسا کوئی نہیں.
یہ چیز تو بڑی خطرناک ہے. 18 لاکھ برس 1800,000 1.8 ملین ایئرز کی عزازیل کی بندگی تھی. 18 لاکھ برس کی اس کی عمر تھی اور اس نے ساری عمر خدا کی عبادت کی. کس نے؟ عزازیل نے. اتنا بڑا وہ فرشتہ تھا کہ تمام فرشتوں کا معلم بن گیا, ٹیچر بن گیا, معلم الملکوت. لیکن ابھیمان, ایگو, میں جن میں سے ہوں, یعنی آگ میں سے پیدا ہوا تھا, وہ جنات میں سے تھا, اور یہ مٹی میں سے پیدا ہوا انسان. تو خدا نے کہا سجدہ کر, نہیں کروں گا. ارے اتنی بڑی عبادت خدا کی کر رہا ہے, اور عبادت کا پہلا ایم یہی ہے کہ خدا کا فرمان مانا جائے. بس اس نے نافرمانی کی اپنے ایگو کی وجہ سے. تو کیا ہوا کہ 18 لاکھ برس کی بندگی اس کی خدا نے برباد کر دی. قرآن شریف میں خدا یہ ساری چیز سمجھا کے کہتا ہے اب واستکبر وکان من الکافرین. ارے اس نے تکبر کیا, ابھیمان کیا اور کافروں میں سے ہو گیا, اس کی عبادت کو برباد کر دیا. یہ تکبر, یہ کرودھ, یہ ممتا, یہ لالچ, یہ سیکشول اٹریکشن, بدیاں برائیاں گناہ, یہ 5 نہ 25 لکشن شستر روپ 50. 5 برائیاں ہیں, لیکن ان کے ہر ایک کے 5 وزیر ہیں, منسٹرز ہیں. تو 5 یعنی 25 ہوئے, اور ہر ایک کے نیچے 10 ہزار کا لشکر ہے. تو 50,000, 25 اور یہ خود 5 30. 50,030 ڈفرنٹ ویز ہیں انسان کی بدیوں برائیوں کے. ہم کو پیروں نے کیسا حساب بتایا, کدھر بھی مجھے علم نہ ملا. انسان کی بدیاں کرنے کی کوئی لسٹ ہے تو پیر نے کہا کہ 50,030 ways to do sins and bad things. تو پیر شمس پھر واپس لاتا, سب اوگن تجو, تمام بدیاں برائیاں چھوڑو, تروینی نہ وہ. تروینی کہتے ہیں کہ جدھر 2 ریورز آ کے ملے اور وہ ایک بن جاتے ہیں, اس جگہ کو تروینی کہتے ہیں. تو کیا بات ہے, ہمارا پاسٹ ایک دریا ہے اور ابھی پریزنٹ ہے وہ بھی ایک ندی ہے. تو یہ دونوں مل کے ہمارا فیوچر بناتی ہیں. پاسٹ اور پریزنٹ مکس ہوتے ہیں اور فیوچر بنتا ہے. تو یہ جو دنیا ابھی اس وقت ہم چل رہے ہیں, ہماری پاسٹ اور ہماری پریزنٹ مل کے فیوچر بنائیں گے. تو دیٹ از تروینی. یہ جگہ ہماری پریزنٹ لائف جو دنیا کی ہے یہ تروینی ہے. اور فرمایا کہ اس کے اندر نہاؤ, مطلب ان میں انوالو ہو کے اور چلے جاؤ فیوچر کے اندر. سب اوگن تجو تروینی نہاو, انحد ناد بجاو, یعنی حساب بغیر کاؤنٹ لیس. مینس ہر وقت اس خدا تعالیٰ کو یاد کرو, ناد بجاؤ, خدا کو یاد کرو, پکار کرو اس کی, مطلب کہ اس کو ذکر کرتے رہو ہر وقت, اپنی من کے اندر اس کو یاد کرتے رہو, ذکر کرتے رہو. تو کہے پیر شمس جیوتا مریے. پیر شمس کہتے ہیں کبھی تم نے اتنا کیا کہ اوگن چھوڑ دیے, تروینی کی نہاؤ, یعنی اس وقت اس دنیا کے اندر اچھے اعمال کرو, عمل کرو, ایکشن کرو, اور حاضر امام کو, اپنے اس نور کو جو ہمارا مرشد ہے, ہر وقت یاد کرو, ہر وقت یاد کرو. کہتے انحد ناد بجاؤ. انحد مینس لمٹ لیس, ہر سانس کو یاد کرو. تو پھر سمجھ کہتے کہ تم جیتے مر جاؤ گے. یہاں جیتے مرنے کا مطلب کیا ہے کہ مرنے کے بعد جو ملنے والا ہے وہ تمہیں زندگی میں ملے گا. اولت جنم نہ پاؤ, پھر تم کو دوسرے جنم کی ضرورت نہیں ہے. جوگی جگ مائیں, وہ آدمی, یہاں جوگی سے مطلب عبادت کرنے والا,
जेने मन दूजा नहीं, उसके दिल में और कोई दूसरा नहीं, सिर्फ इमाम ज़मान अपने माशूक की बाबत में है। ते जोगी, वो सच्चा जोगी वो है कि इमाम के सिवा उसके दिल में और कोई चीज नहीं है। ते जोगी जुगमाए जैन जाके मन दूजा लेना है। मैं आपको अर्ज कर रहा था, हमारी दो चीजें हैं, एक बदन है हमारा फिजिकल साइज मटेरियल है, दूसरा हमारे अंदर एक रूहानी शरीर है। इसके जुदे जुदे नाम हैं। नॉर्मली इसको एस्ट्रल बॉडी कहते हैं, जो कि इथरिक है। जैसे ही कंसीवमेंट उसके साथ चलती है, बच्चा बाहर आता है, एस्ट्रल बॉडी उसके अंदर होती है। 2 बरस का हुआ, 5 बरस का हुआ, 20 बरस का हुआ, आदमी बढ़ता जाता है, एस्ट्रल बॉडी भी बढ़ती जाती है। अगर कोई आदमी मोटा है तो एस्ट्रल बॉडी भी मोटी है, अगर कोई दुबला पतला है तो एस्ट्रल बॉडी भी दुबली पतली है। और अगर एस्ट्रल बॉडी, ये बाहर की बॉडी 6 फुट की हो गई तो एस्ट्रल बॉडी भी 6 फुट की हो गई। मैंने अपनी वाज़ों में इसका जिक्र किया हुआ है कि जब भी हमारी मैच्योरिटी होती है, यानी हमारा जो शरीर है वो सैचुरेशन पे आ जाता है, फिर उसके बाद वो बढ़ता नहीं। लड़कियों में, औरतों में आमतौर पर बिटवीन 16 and 20 या 21, इस एज के अंदर जो लड़की होती है फीमेल, उसका स्ट्रक्चर इससे ज्यादा फिर नहीं बढ़ता। और जो लड़के होते हैं तो वो बिटवीन 16 and 24 होते हैं, यानी 24 वर्ष की उम्र तक नॉर्मली लड़का बढ़ता रहता है। कई जल्दी बंद हो जाते हैं, मगर 24 के बाद फिर नहीं कोई बढ़ता। तो ये सैचुरेशन आ गई, बस यहाँ आके एस्ट्रल बॉडी ठहर जाती है। फिर ये शरीर कभी मोटा हो जावे तो वो अंदर वाला दुबला ही रहता है, कभी ये शरीर पतला हो जावे तो अंदर वाला मोटा ही रहता है। सैचुरेशन पॉइंट के ऊपर आके जब भी वो एस्ट्रल बॉडी उधर ठहर जाती है तो फिर उसका बदन, उसकी हालत कंडीशन उधर ही रहती है। ये बाहर की हमारी बॉडी आस्ते 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 30, 35, 40, 50, 60 आदमी बूढ़ा होता जाता है, मगर वो जो एस्ट्रल बॉडी अंदर रूहानी बॉडी है वो उधर 24 बरस की हालत में या 20 बरस की हालत में वो यंग कंडीशन के अंदर मौजूद है। वो बूढ़ी नहीं होती, उसको रिंकल्स नहीं पड़ते, वो वीक नहीं बनती। और जब इंसान गुजर जाता है, नॉर्मली एस्ट्रल बॉडी बाहर निकाल सकते हैं। इसको हमारी इबादत के साथ कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन इसकी अमुक ऐसे रूल्स रेगुलेशंस हैं। आप अगर कोशिश करो, यानी मैं ये नहीं कहता कि करना, मैं ये कहता हूँ कि कोई भी आदमी कोशिश करे तो एस्ट्रल बॉडी बाहर निकलती है, मगर ये कंडीशन है मौत का आसन, मृत्यु आसन में आना चाहिए, सीधा लेट जाना चाहिए। हम मुर्दे को किस तरह सुलाते हैं, बिल्कुल इसी तरह से दोनों पाम्स हमारी थाइस के साथ लगी हुए, बिल्कुल सीधा फ्लैट आदमी सो जावे। और उस वक्त बाद ऐसी जो कंडीशनें करने की वो की जाए तो आस्ते 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 कुछ महीनों के बाद हमारी एस्ट्रल बॉडी बाहर आती है। लेकिन जब वो निकलने के लिए आती है पहली दफा तो इंसान डर जाता है, उसको ऐसा होता है कि मैं मर जाऊंगा, तो बहुत से लोग रुक जाते हैं। लेकिन जो कभी उस कंडीशन को बर्दाश्त कर ले और ऐसा गुरु मुर्शिद उसको मिले, तो ऐसे बहुत से कैनेडियन हैं, खुदा को नहीं मानते मगर एस्ट्रल ट्रैवलिंग करते हैं। तो मैंने अर्ज की कि यह बॉडी के इबादत के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं। एस्ट्रल ट्रैवलिंग होती है और पॉसिबल है, इजी भी है, बहुत मुश्किल नहीं। एस्ट्रल ट्रैवल में क्या है कि जब ये एस्ट्रल बॉडी बाहर निकलती है, एक अनसीन नजर नहीं आता, लेकिन एक वायर, एक कॉर्ड, उसको सिल्वर कॉर्ड कहते हैं, वो हमारे हार्ट के साथ या ब्रेन के साथ उसका ताल्लुक रहता है। ये एस्ट्रल बॉडी किधर भी चली जावे, मगर एक वायर इसके पीछे चली जाती है। जैसी काइट उड़ाते हैं तो डोरी कैसे रहती है, क्योंकि ये डोरी अगर टूट जाए तो मौत हो जावे, इस डोरी की वजह से फिर वो एस्ट्रल बॉडी वापस आती है। तो एस्ट्रली जो आदमी ट्रेवल करते हैं वो हिमालय के ऊपर चले जाते हैं, विद इन मिनट्स वो यहाँ से इंडिया, पाकिस्तान और
دنیا گھوم کے آ سکتے ہیں، اسپیڈ بہت ہوتی ہے اس کی. تو یہ ایسٹرل باڈی موت کے وقت باہر نکلتی ہے. عبادت میں ایسٹرل باڈی کا کام پڑتا ہے، وہ ہمارا اسپرچول شریر ہے. اور ہم دنیا میں جب کوئی بدیاں برائیاں کرتے ہیں تو ہماری اس روحانی باڈی کو دکھ ملتا ہے. تو میں نے آپ کو عرض یہ ساری چیزیں اس لیے میں نے سمجھائی کہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ دنیا کی جو بدیاں برائیاں ہیں جن کو ہم گناہ کہتے ہیں، یہ پیروں نے کہا ہے کہ یہ 5 تمہارے دشمن ہیں، کام، کرودھ، لوبھ، موہ، مد، ان کو تجو، چھوڑ دو، ان کو یہ بدیاں چھوڑ دو اور 4 سے دوستی کرو، ست، صبوری، کھمیا، دیا. یہ 4 ہیں. ست یعنی ایمان، ٹروتھ فلنس، سچ بولو، سچ پہ رہو. کبھی سچ نہیں بولنا، نہ بولو، جھوٹ نہ بولو. مولانا سلطان محمد شاہ کے حضور میں 2 بھائی لڑتے تھے. باپ مر گیا، وارثے کی لڑائی ہوئی تو 2 بھائی لڑتے تھے. تو ایک ذرا زور میں کہا خدا بند یہ جھوٹ بولتا ہے. بولا اس کو ہاتھ کر کے چپ کرا، دیکھو ایسا مت بولو، جھوٹ بولتا ہے. ایسا بولو خدا بند یہ سچ نہیں بولتا. مطلب تو ہی تھا نا، لیکن بولنے کا طریقہ کتنا اچھا ہے. ست ایمان کو کہتے ہیں، ست ٹروتھ فلنس کو کہتے ہیں، رائٹسنس کو کہتے ہیں. صبوری کہتے ہیں صبر کرنا، پیشنس رکھنا. دکھ آ گیا سہن کرو، واویلا مت کرو، میں بہت دکھی ہو گیا، اے خدایا تو کدھر ہے، میں کتنی بندگی کرتا ہوں تو سنتا نہیں. بہت دفعہ لوگ کہتے ہیں نا، تو برابر نہیں ہے عبادت کی نظر میں. صبوری. پھر ہے کھمیا. کھمیا یعنی ٹالرنس. کسی نے آپ کو دکھ دیا، چھوڑ دو، معاف کر دو، جانے دو، درگزر کرو. اس کو کہتے ہیں ٹالرنس. اور 5 چوتھی چیز ہے دیا. دیا یعنی مرسی. بیلیولنٹ بنو، کسی کے کام آؤ. کسی نے دشمنی بھی کی تو بھی اس کا بھلا کرو. حضرت امام فرماتے ہیں سب کا بھلا کرو. جو تمہارے پاس آیا ہے تم اس کی مدد کرو. یہ مت سوچنا کہ ایک دن اس نے میرے کو ہرٹ کیا تھا تو میں آج اس کو ہرٹ کروں. سب کے فرمانوں میں ہے. عبادت والے لوگ بدلہ نہیں لیتے. تو پیر کا کہنا کہ تم 5 کو چھوڑ دو، 4 سے دوستی کرو، ست، صبوری، کھمیا، دیا. تو ہماری ساری زندگی کا پیٹرن بدل جائے گا، بیلنس بدل جائے گا، روحانی شکتی پیدا ہوگی، دل کلین ہوگا. اور جب دل کلین ہوگا تو ہماری کیپیسٹی بڑھتی ہے. یہی میرا دھیے تھا آج کے کہنے کا کہ ہم عبادت کرتے ہیں، بھلا ہماری آشا کیا ہے؟ آشا نور کی. اچھا نور کی. تو کیا تم اسپرچولی، مینٹلی، فزیکلی لائق ہو؟ اپنے آپ کو پوچھو، لائق ہوں کہ خدا مجھے نور دے؟ اندر خود پتہ لگ جائے گا. میں بد نظری کرتا ہوں، جھوٹ بولتا ہوں، دوسرے کا مال کھاتا ہوں، حرام حلال کی کوئی شناخت نہیں کرتی. ہم اپنی بدیاں جانتے ہیں، صرف ہمیں یہ فرصت نہیں ملتی کہ ہم آرام سے بیٹھ کے ہم اپنا اسٹاک لے لیں کہ بھلا میرے میں کیا برائی ہے یا میرے میں کوئی اچھائی ہے. یہ اسٹاک لینا چاہیے. ہم کو پتہ لگ جاوے. جھوٹ بولنے والا جانتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں، اس کے برین میں ڈویلٹی پیدا ہوتی ہے، وہ کنفیوزڈ ہوتا ہے. اس کو کبھی کبھی کوئی بہت ایمرجنسی آ جاتی ہے ڈیلیکیٹ سچویشن کے اندر، وہ گھبرا جاتا ہے، یہ کروں کہ وہ کروں، کیونکہ اس کی مائنڈ کے اندر، اس کے انٹلیکٹ کے اندر، اس کی مینٹل کنڈیشن کے اندر پہلے سے جھوٹ بولنے کی عادت پڑنے کی وجہ سے مائنڈ میں ڈیویلٹی آ گئی ہے. کچھ بولتا ہے کچھ، جو چیز نہیں ہے وہ کہتا ہے ہاں ہے، جو ہے وہ کہتا ہے نہیں ہے. تو یہ خود ہی ریفیوز کرتا ہے، ریجیکٹ کرتا ہے. تو مائنڈ سٹیبل نہیں ہوتا. جھوٹ بولنے والا عبادت کر کے اندر کنسنٹریٹ نہیں کر سکتا. جھوٹ بولنے کی عادت کی وجہ سے ہماری کنسنٹریشن نہیں ہوتی، کیونکہ ہم نے اپنے مائنڈ کو بگاڑ دیا ہے. ہم نے جھوٹ بول 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 کے اس مائنڈ کے اندر ڈویلٹی پیدا کر دی ہے، کنفیوژن پیدا کر دیا ہے. یہ سچا کہ یہ سچا؟ یہ جتنی بھی خرابیاں اور بدیاں ہمارے مذہب نے یا دنیا کے بھی مذہب نے، ہر مذہب نے بند کیے ہیں، اس کے اندر روحانی ایفیکٹس ہیں مومنوں. جب تک کہ ہمارے اندر یہ چیز نہیں مٹتی،
ہم کو خدا نور دے کے مانو کہ اس نے دیا بھی، ہم لینے کے لائق نہیں ہیں، ہمارے اندر وہ چیز نہیں ہے کہ ہم اس کی چیز کو لے لیں، کیپیسٹی نہیں ہے، اپنی اس کیپیسٹی کو بڑھانا چاہیے۔ ایتھیکل سائڈ جو مذہب کی، اس پہ عمل ہونا چاہیے۔ سب آوگن تجو، بدیوں برائیوں سے بچو، اپنے اندر پاکیزگی پیدا کرو، کلینلینس پیدا کرو، اور اس تروینی کے اندر، اس دنیا کی لائف کے اندر عمل کرو، اور بے حساب یعنی مطلب کہ ہر وقت اس مولا کی یاد میں رہو۔ مولانا حضرت امام نے لاسٹ ایئر لندن کے جماعت خانے کے اندر جو مجلس بناتے تھے وہاں بھی بنا، لیکن 25,000 آدمی کے اندر حضرت امام فرماتے ہیں ہر وقت all the time remember یا محمد اور یا علی اور یا اللہ۔ کتنی چیزیں ہمارے پاس ہیں، یا علی علی کرو، اللہ اللہ کرو، رحمان کرو، رحیم کہو، رب کہو، صلوات پڑھو، موٹر چلاتے چلاتے، پاؤں سے چلتے چلتے، کچھ بھی کرتے کرتے، گھر کا کام کاج کرتے کرتے اپنے من میں اس مولا کو یاد کرو، اس کے ساتھ ٹیلی فون کنیکشن چالو رہے۔ جیسے میں نے عرض کی کہ ایسٹرل باڈی جب باہر جاتی ہے تو اس کا ایک وائر کی طرح کا کنیکشن اس باڈی کے ساتھ رہتا ہے۔ ایسا ہی کچھ بھی دنیا کا کام کرتے رہے، لیکن من جو ہے وہ مولا کی یاد میں جو پڑا رہے، تو زندگی کے اندر آپ کو وہ خوشیاں ملیں گی، وہ سکھ ملے گا، اندر کی دولتیں اتنی ملیں گی کہ یہ باہر کی دنیا آپ کے سامنے تچھ سامان، مٹی سامان بھی نہیں ہوگی۔ مومنو، روحانیت جو ہے یہ ان کے لیے ہے کہ جو روحانیت کی طرف جانا چاہتے ہیں، ان کے لیے روحانیت نہیں ہے کہ جن کو دنیا پیاری ہے۔ اس لیے ایک جومے کے اندر، یعنی سلطان محمد شاہ اور یہ جومے کے اندر اتنا فرق پڑ گیا۔ وہ امام سلطان محمد شاہ داتار عمر گھٹا کے لمٹ کی 16 برس کر دی کہ 16 برس کا لڑکا لڑکی آؤ اور بول لے لو، عبادت کرو۔ یہ دھنی یہ کہتا ہے نہیں، بول مت لو، تم جو لائق نہیں ہو تو بول مت لو، تم سے جو نہیں ہو سکتا تو بول مت لو۔ یہ ڈسکریج کرتا ہے، وہ دھنی انکریج کرتا تھا۔ وہ جومہ ایک ہی دھنی ہے، جومے کا فرق کیوں؟ ٹائم ایسا ہے، اس وقت جو لائف ہے ہماری وہ ایسی لائف ہے کہ ہم اس قسم کی سیکریفائس نہیں دے سکتے کہ جو ہماری بیت الخیال کی عبادت ڈیمانڈ کرتی ہے وہ سیکریفائس ہم نہیں دے سکتے۔ اس کے لیے ہمیں بیت الخیال میں کچھ نہیں ملتا۔ مولا فرمایا اٹس اے ویری ہارڈ ڈسپلن۔ اب ہمارے اوپر ہے، ہمیں کیا چاہیے؟ وہ چاہیے کہ یہ چاہیے؟ یہ ٹیمپریری ہے، بہت تو 100 برس انسان کی زندگی کے ایٹرنیٹی کے اندر ناٹ ایون اے سیکنڈ، وہ امر زندگی ہے، ایٹرنل لائف ہے۔ آج ہم اتنے مشغول ہو گئے شراب کے نشے میں، یعنی دنیا داری کے اندر، کہ اس نشے کے اندر ہم کو وہ لائف کا یہ امید بھی نہیں، یاد بھی نہیں کہ جہاں ہم کو ایٹرنلی رہنا ہے، اس لائف کو ہم خراب کر کے یہ لائف بنانا چاہتے ہیں۔ یہ ہماری مورکھائی ہے۔ مولانا حضرت امام آپ سب کو سکھی آباد کرے، ایمان کی سلامتی دے، حقیقتی سمجھ دے، بدیوں گناہوں نافرمانی سے بچاوے۔ مولا دین دنیا کی نعمتیں بخششیں دے۔ مولانا حضرت امام کی آپ کی ہر نیک امید پوری کرے، روحانی شکتی دے، مولا اصل کی سمجھ دے۔ مولانا حضرت امام ہر جگہ آپ کو اپنی مدد دیتا رہے اور دین دنیا کی سب نیک مرادیں پوری کرے۔ سکھی آباد رہا۔